طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح و تعریف وہ ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست النسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقد ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آز رہی. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنا کلنا عبداللہ کلال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا ذات تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا آپ آج پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو سلسلہ وار یہاں جو عنوانات کا سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ سالوں آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ رہا، اس کے بعد قصص الانبیاء کا یہ باپ انشاءاللہ آج سے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوگا. انشاءاللہ اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کرنے والا بنوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب سے پہلے انسان بنایا، ورنہ میں اور آپ اللہ کی ذات کا کیا کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو انسان کی جگہ جانور بنا دیتا. تو گویا انسان بنا کر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس قدر اپنی رحمتیں اور عنایت برکتیں سے سرفراز کیا کہ جس دین کو وہ پسند کرتا ہے اس دین میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس دین میں اللہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھ پر آپ پر احسان کیا کہ اس کے آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب یہ جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر میرے آپ کے درمیان میں آئے تھے، یہ مشن آپ کی زندگی کے بعد رکا نہیں بلکہ قیامت تک یہ مشن باقی رہے گا. اب ذمہ داریاں ہیں اس مشن کی،
اس امت کے کاندھوں پر کہ یہ لوگ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچے اس رب کے پیغام کو لے کر، اس عظیم ترین نبی اول العزم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی مبارک زندگی کو لوگوں کی زندگی میں رسا اور بسا دیں۔ اسی نہج کے ساتھ اور اسی امید اور اسی طلب کے ساتھ یہ اسلامی دعوت سینٹرز، یہ ادارے قائم ہو رہے کہ ایک فکر لوگوں میں پھر سے اجاگر کرے کہ اس فکر کے ذریعے سے اس زمین پہ ہم زندگی بسر کریں اور ایک بہترین داعی بن کر، ایک بہترین مبلغ بن کر اور ایک بہترین اسپریچرز یا ٹیچرز بن کر ایکسپلینیشن کرنے والا، سمجھانے والا، بتانے والا، لوگوں کو خوف دلانے والا، خود اپنی خوف کی زندگی بسر کرنے والا، یہ ایک نظام کے لیے یہ سینٹرز قائم کیے گئے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے مسلسل 3 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات اور تمام واقعات رکھا گئے تھے۔ اب انشاءاللہ وہ واقعات کے بعد آپ کے سامنے قصص الانبیاء کا یہ باب شروع کیا گیا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، قصص الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے جو بیان کیے جائیں گے، وہ سب سے پہلے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کے حوالے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے باپ اور آپ کے قول، آپ کے عمل کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بات کی جائے گی، جس کو قرآن اور حدیث کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کے ریفرنسز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رہیں گے۔ جو 2 بازار میں معتبر کتابیں ہیں جو اس وقت آتھینٹسٹی رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنا ایک جو ہے درجہ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ سب سے پہلے کتاب ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر، جس کی سیرت جو ہے بہت مبارک ہے اور جس کی قرآن جو تفسیر ہے پورے عالم میں، چاہے عرب دنیا ہو چاہے عجب دنیا ہو، دونوں عالموں اور جتنے جہاں جہاں لوگ بستے ہیں جو اسکالرس ہیں، وہ لوگ اس بات کا ریفرنس دیتے ہیں کہ اگر کسی کی بات معتبر دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو وہ ابن کثیر کی قرآن ہے، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے موجود ہے۔ آپ کی کئی کتابیں آئی، آپ کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی قلم بننے کا اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ یہ وہ قصص الانبیاء ہے جس میں آپ نے اسرائیل روایتوں کو لے کر آیا، لیکن اس میں بات کو مینشن کر دیے کہ یہ آیت اسرائیلی، یہ روایت اسرائیلی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم حدیث کے رشتے کو دیکھ کر قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس قدر اس کتاب کے اندر اپنی پاکیزی کا، آپ نے جو اپنی جو ہے خودداری کو بیان کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور کی کتاب ہے بازاروں میں، اس کتاب کا نام ہے عبد الرحمن سیوارتی کی قصص القرآن۔ یہ عبد الرحمن سیوارتی کی قصص القرآن اور قصص الانبیاء ابن کثیر، یہ 2 انشاءاللہ کتابوں کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بات ہوگی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جمعے کا دن اللہ نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اللہ نے ایک ایک دن ایک ایک چیزوں کو فارم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا جب دن آیا تو اس کی آخری سعادتیں چل رہی جمعہ کی۔ اس درمیان میں آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کو بنانے سے پہلے اللہ نے 2 قوموں کو اللہ تیار کر دیا، ایک جنوں کی جماعت کو اور ایک فرشتوں کی جماعت کو۔ جنوں کی یہ جماعتیں تھی جس کو اللہ نے پہلے بنا کر انہیں زمین کے اوپر رسنے اور بسنے کی اجازت دی، تو وہ لوگ سرکشی میں اتر گئے، بدبختی، ناپکاری ان کی زندگی کا مقدر بن گئی۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے بھیجا، اور اس قدر دونوں میں اس قدر دونوں میں جو جنگ چھڑی کہ اللہ نے فرشتوں کی جو ہے فتح اور کامرانی سے انہیں نوازا، اور یہ لوگ جتنے جنوں کی جماعت تھی، یہ لوگ نکل کر اس زمین سے نکل کر وہ لوگ جو ہے اپنے علاقے، اپنے بستیوں کو جو ہے جزیروں کو انہوں نے قائم کر لیا۔ ابھی بھی کئی ایسے مقامات پہ جزیرے ہیں جہاں جنوں کا بسیرا ہے، ان کی دنیا ہے، ویسے ہر جگہ ان کی دنیا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ ہمارے ساتھ بھی ان کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف اور واضح بات سورہ رحمان میں یہی کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ دونوں سے خطاب ہے، جن و انس تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو برحال عزیز اور دوست ساتھیوں، 2000 سال پہلے اللہ نے آدم کی پیدائش سے پہلے جنوں فرشتوں کو جو بنا دیا تھا، اب جن جو ہے وہ نار یعنی آگ سے تیار ہوئے ہیں، فرشتے جو ہے وہ نور سے بنے ہیں۔ یہ دونوں کی ایک الگ الگ جو ہے تخلیق ہے، اور یہ الگ الگ انداز سے جو ہے دونوں کو بنایا گیا۔ لیکن فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ انتہائی فرما بردار، نیکوکار،
اللہ کے تمام احکامات پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، پلک جھپکنے تک ان کے پاس کبھی کوئی ایک ایسا کجی یا میل یا خلاف اللہ کی کوئی بات ان کے دل دماغ میں آ نہیں سکتی. یہ ایک جماعت تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ان تخلیق کے بعد، ان کو بنانے کے بعد ایک قوم کو اللہ چاہتا تھا کہ بنائے. فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ رب العزت کیا پھر ویسی ایک جماعت بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ جائے گی، خون خرابہ کرے گی، قتل عام کرے گی، غارت گری مچائے گی، جیسے گزشتہ قوموں میں جنوں کی جو جماعتیں کی تھی. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. میں ایک ایسی مخلوق تیار کروں گا جو تابع گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی. بہرحال جنہوں میں یہ بات تھی کہ جو بھی اللہ قوم بنا دے گا وہ ہم سے زیادہ قوتور اور طاقتور نہیں ہو سکتی. فرشتوں کا معاملہ تھا، ہم سے زیادہ قوتور اور طاقتور نہیں ہوگی. یہی جو ہے ان کا ایک ارادہ تھا اور نصب العین تھا. تو بہرحال اس تمام حال و ماحول کے بعد جمعے کی آخری سعادتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مٹھی زمین کے ہر کونے سے اللہ نے مٹی کو اٹھایا. ایک مٹھی مٹی زمین کے ہر کونے سے، جس میں کہیں سفید تھی، کہیں کالی تھی مٹی، کہیں پہ جو ہے گلابی رنگ تھا، کہیں پہ لال تھا، ہر قسم کی مٹی اس میں جمع ہوئی. اس لیے آدم کی اولاد اس کی زمین پہ ہر حصے میں چھا گئی. زمین کے کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں گے انسان بستا ہے. اللہ کی وہ تخلیق کا سب سے بڑا حصہ تھا کہ اللہ نے ایک مٹی زمین کے ہر کونے سے اٹھایا. جمعہ کی آخری سعادتیں، جب اللہ نے اس مٹی کو اٹھایا اور اسے قائم کیا، جب اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی تخلیق کو شروع کیا، دو اس میں انداز آئے گفتگو کے. ایک ہے تراب، تین اور چپکنے والی مٹی، فخار، سلسال. یہ پورے جو ہے انداز اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں بیان کر رہا ہے. خخار، اس طریقے سے جو فخار، سلسال، اس طریقے سے تین، یہ تمام جو چیزیں آئی ہے، یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، سوکھنے والی مٹی، چکنی مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی، اچھلتا ہوا جو ہے انہیں مٹی، یہ تمام اللہ رب العزت نے جو ایک کے بعد ایک اس کا ذکر کیا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس تمام چیزوں کو رکھ کر آدم کو تخلیق کیا. اب جیسے اللہ نے تمام مٹی کو ملا دیا، اس کو 40 راتوں تک، ایک روایت ہے کہ 40 راتوں تک آدم کے ابھی جسم میں روح نہیں ڈالی گئی. آپ کے صرف جو ڈھانچے کو اللہ بنا کر اسے کسی جگہ سکنے کے لیے یا اس کے اندر ضم ہونے کے لیے سے چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے. اللہ نے حضرت آدم کو 40 راتوں تک ایسے چھوڑ دیا. اب یہ جو فرشتوں کی اور جو ابلیس یعنی جو تھا شیطان، جن جو تھا، اس کی جو جماعتیں تھی، یہ اس قدر اللہ کے قریب ہو گیا تھا اپنے علمی ذوق سے، علمی شوق سے، کہ اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کے درمیان میں بھی علم کے لیے بھیجتا تھا، جنوں کے درمیان میں بھی علم کے لیے بھیجتا تھا. یہ بڑا اللہ کے ہاں جو ہے بڑا پائے کا شخص بن گیا اور بڑا ہی تقوی گزار بن گیا. تو جب کبھی اللہ رب العزت جب اس تخلیق کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایسی قوم کیوں بنا رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ارادے کو جو مکمل کرنا تھا اس نے مکمل کیا. اب تخلیق آدم شروع ہوئی، اللہ نے آدم کو بنانا شروع کیا. جب آپ کا اسٹیچو، آپ کا جو ڈھانچہ بن گیا تو 40 راتوں تک اللہ نے آپ کو سکنے کے لیے چھوڑ دیا. جب کبھی ابلیس آپ کے سامنے سے گزرتا تو آپ چلتے چلتے آپ کو ہلکا سا انگوٹھا لگاتا تو کھنکتی ہوئی مٹی، جیسے گھڑا پک جانے کے بعد اس پہ ٹھنک، جیسے ہم انگلی یا کوئی چیز بجانے کے بعد آواز جیسے جلے ہوئے پکے ہوئے جو ہے یعنی گھڑے سے آواز جیسے آتی ہے، ایسی آواز آدم کے جسم سے نکلتی. اللہ تو اللہ بار بار یہ بنا کہ ہم تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بدبودار مٹی سے بنائے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کرتا ہے. چپکتی ہوئی مٹی سے، سلسال، قہار، فخار، اللہ بیان کر رہا اس کو. ہم نے اس قدر تمہیں جو ہے چپکتی ہوئی مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، سوکھی ہوئی مٹی سے، بدبودار مٹی سے ہم نے تمہیں تیار کیا. اور کبھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، جنوں کی جماعت کے ساتھ آتا اور دیکھ کے کہتا ہم تو پیٹ والے نہیں ہیں. اللہ جس کی مخلوق کو تیار کر رہا ہے یہ تو پیٹ والا ہے. یعنی
اس آدم کا جو ہے پیٹ ہے، تو اس طریقے سے آدم کو اللہ جیسے پیٹ بنایا تھا، اس کی اولاد کے تمام لوگوں کا پیٹ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو اور جنوں کو پیٹ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ ایک عجیب سا حصہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. تو کبھی آدم کے منہ سے داخل ہوتا، پیٹ سے باہر آتا، پیٹ سے کبھی داخل ہوتا تو ناک کے ذریعے سے نکلتا. ایک جو آدمی اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں جس طریقے سے سامنے کو بتانے کو ایک عمل کرتا، یہ عمل ابلیس میں تھا، اور اسے خوف بھی تھا کہیں اللہ اس قوم کو ترقی نہ دے دے اور ہمیں پیچھے نہ کر دے. اب جیسے ہی اللہ رب العزت نے تیار کیا، ابھی روح نہیں ڈالا، 40 راتوں تک اسے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے آپ کو قریب قریب 60 ہاتھ یعنی 70 ہاتھ آپ کا خط تیار کیا آدم علیہ السلام کا. اور اس کے بعد حضرت آدم نے جیسے مکمل اپنے آپ کو پا لیے، اب اللہ رب العزت نے آدم کو کے سر سے اللہ نے روح کو چھوڑا. آدم کے سر سے اللہ نے روح کو چھوڑا. جیسے آدم کے سر سے اللہ نے روح کو چھوڑا، اچانک آدم کو چھینک آئی. جیسے چھینک آئی تو آدم فرشتے نے کہنے کہ الحمدللہ کہو. آدم نے الحمدللہ، ابھی صرف روح سر سے اتری، آپ نے الحمدللہ کہا. تو یہاں اللہ نے کہا رحمک ربک، سب سے پہلی دعا تھی اللہ کی جو اللہ نے اپنے بندے کو دی. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں، یہ رب کی ذات کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی دعا میرے اور آپ کے حق میں کی. اللہ اکبر. وہ رب جو زمین ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ رب جو زندے کو مردے کے پیٹ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے کے پیٹ سے نکالتا ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ فرمانروا، وہ مشکل کشا، وہ بندہ نواز، وہ غریب نواز، اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی سب سے پہلے حق میں اس نے اپنے طرف سے دعا کیا. اللہ اکبر. الفاظ یہ ہے رحمک ربک، اللہ کی رحمت، رب کی رحمت تجھ پہ قائم رہے. اللہ اکبر. رحمک ربک. اب جیسے ہی آدم کے جسم میں روح آئی، اور جیسے روح آئی اللہ نے وہ تمام دنیا کی جتنی علم کی باتیں تھی، فرض کہ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ آگ ہے، یہ دریا ہے، یہ درخت ہے، یہ جھاڑ ہے، جتنی دنیا کی نالج تھی وہ تمام کی تمام نالج جو ہے آدم کے حصے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. تمام نالج. اسی لیے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے قرآن میں، سورہ الحاقہ کی آیت کی جو آخری 5 آیتوں میں سے اللہ رب العزت یہی بات کہتا ہے کہ خلق الانسان من علق کی بات یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا تھا. علم انسان ہم نے وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا. تو زمین کا جتنا علم ہے اور جو کچھ علم اللہ رب العزت رکھتا تھا وہ تمام علم آدم کے حصے میں دے دیا. وہ تمام علم سے آدم کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے فراخت کر دیا اور آپ کو علم کا جو ہے حصہ بنا دیا. اب جیسے جسم میں آپ کے روح آئی تو آپ کو بھوک سی محسوس ہوئی. آپ جب درخت کو دیکھے، جو باغات کو دیکھے، بھوک سی محسوس ہوئی. ابھی روح آپ کے پیروں تک نہیں پہنچی، آپ اٹھ کے جانے لگے، گر گئے. تو اللہ رب العزت یہاں نے کہا کہ آدم کی تمام اولاد بے چین ہے اور جو ہے بہت جلد سے جلد جو ہے اس میں کام کرنے کی خسک، یعنی کوئی چیز ابھی دیکھ لی فوراً اچک کے وہ کام کریں گے. تو یہ بے چینی کی کیفیت یا سمجھے یہ ہردرمی کی کیفیت یہ آدم کی نسل میں. تو انسان ہردرما ہے. دیکھیے آپ کبھی ایک کام نہیں ہونے سے پہلے دوسرے کام کی تیاری کرتا ہے. یہ ہمارے باپ کی جو صفات ہے وہ ہمیں موجود ہے. اب جیسے اللہ نے آدم کو تیار کر دیا، فرشتوں اور جن کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. جیسے ہی آدم کو سجدہ کرو یہ حکم ہوا تو فرشتے اللہ کے حکم کے بعد سجدے میں چلے گئے. ابلیس نے یہ کہا کہ نہیں، وہ مٹی کا ہے اور میں آگ کا ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کروں، جبکہ اللہ کا حکم تھا. یہاں اس کی ضد اس کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کے چلے گی. کبھی کبھی یہ محسوس ہو کہ تکبر اور انا اس کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کے چلے گی. تو میرے دوست ساتھیو، یہاں اللہ رب العزت اس تخلیق کے ذریعے سے، اس ماحول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. جہاں آدمی اللہ کے فیصلے کے خلاف گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں ختم ہو گئے اس کی. ابلیس اتنا بڑا پیروکار تھا، اتنا بڑا جو ہے اللہ کا انعام یافتہ تھا کہ اس نے ایک بات، صرف ایک بات کا یہ انکار کیا کہ میرے رب میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں جبکہ یہ تراب مٹی کا ہے اور میں آگ کا ہوں.
میں آگ کا ہوں. یہاں اللہ نے کہا کہ تجھے اس منزل سے، تجھے اس مقام سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا. کہا میرے مالک بے شک تو پھینک دے، مجھ پر کچھ اپنے کرم سے احسان کر. وہ احسان یہ ہے کہ جو میں نے کچھ اگر تیرے ساتھ رہ کر کچھ اپنے ذریعے سے تیری عبادت، تیرے ذکر، تیرے اذکار جو کچھ کیا ہوں، اس کا بدلہ مجھے یہ عطا کر کے کچھ ایسے اشارے دے کے میں انسانوں کے دلوں کو وسوسوں کے ذریعے سے انہیں بھٹکاؤں. اب وسوسہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے آدمی کو وسوسہ جو ہے پہنچتا ہے اور اسے وسوسوں کے ذریعے سے جو ہے بھٹکا جاتا ہے. میرے دوستوں، خاص طور پہ شیطان میرے آپ کے سامنے تلوار لے کر، چاقو لے کر یا کوئی بھیانی شکل میں آ کے نہیں ڈراتا، دل میں اس وسوسے کو پیدا کرتا ہے اور وہ وسوسہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہی تو ہے، اس نے یہی جگہ مانگی تھی اللہ سے. تو اللہ کا انصاف یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی عنایتیں اور رحمتیں دیتا ہے. اور یہاں اللہ کا منشا یہ ہے کہ اللہ اب چاہتا یہ ہے کہ بندے جو نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اس کے وسوسوں کو ہیج رکھیں گے، اس کے وسوسوں کو ہیج رکھیں گے اور اس کے وسوسوں میں کوئی آنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا کہ جا میں تجھے جو ہے یہ مہلت دے دیا، یہ مہلت دے دیا. اب جو تو کرنا چاہتا ہے، جو تیرے حق میں کر، جو جس قدر زمین کی فوج لے کر آ، گھوڑ سوار کی فوج کو لے کر جو کچھ کرنا چاہتا کر، میں تجھے اجازت دے دیا. لیکن میرے نیک اور صالح جو بندے رہیں گے وہ میری سمت لپٹ کے آنے والے رہیں گے. میرے دوست ساتھیوں، یا مجھے اور آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہے. جب اللہ نے شیطان کو اجازت دے دیا تو پھر ہمارے نیکی کا عمل، یہ ہمارا خوف کا عمل، پھر یہ کیوں؟ یہ اللہ کا منشا ہے. یہاں ہم اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کی کوشش نہیں کرنا، یہ اللہ کا منشا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہو کے ہوتا ہے. تو گویا یہاں میرا اور آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے اس زمین کے اوپر. یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے. یا مجھے اور آپ کو مکر سے، ناپکاری سے، بدقماری سے، بدبختی سے، ہر گناہ کے عمل سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کے نکل کے چلے جانا ہے. اپنے دامن کو بچا کر، جتنا آدمی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں گا اتنا ہی وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف جائے گا. اور اللہ نے اس ذریعے سے بتا بھی دیا کہ زمین پہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جس کی ریاضتیں، جس کا ذکر، جس کا اذکار، جس کی یعنی طلب اللہ کے سامنے ایسی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کو شیطان کے ہر مکر، اس کی چال کو ڈیفیٹ دینے والے، کچل دینے والے، تباہ کر دینے والے، شیطان خود اس کے عمل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے اور دور ہو جائے، ایسے لوگ بھی زمین پہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی کی نمائندگی کی اور نشاندگی کی. کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قسم الذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قسم الذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر، تو جس راستے سے چلے گا شیطان اپنا راستہ بدل دے گا. اللہ اکبر. میرے دوستو ساتھیو، وہ بھی انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت عمر بھی نبی کی امت ہے لیکن آدم کی اولاد ہے. اور وہ بھی صحابہ ہے. جیسے آج آپ کو اور میرے کو اللہ تعالیٰ سر عطا کیا، پیر عطا کیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، ناک دیا، کان دیا، آنکھ دیا، سوچتے سمجھتے عقل سلیم دیا، یہ تمام طریقہ کار صحابہ کی زندگی میں بھی تھے. صحابہ اکرام کو ایسی جماعت نہیں تھی جو بالراس آسمان سے اتاری گئی تھی. صحابہ اکرام کو ایسی جماعت نہیں تھی کہ کوئی جو ہے ان کی ماں الگ تھے تو باپ الگ تھے، یا پھر کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو بنا ماں باپ کے پیدا ہو گئی. میرے دوست ساتھیو، وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح انسان تھے، لیکن اللہ وہ کوالٹیز، وہ کیلیبر، وہ گٹس ان میں رکھا سبحان اللہ کہ جس علاقے میں چلے آتے. یہ ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کا سب سے بڑا نمونہ ہے. وہ تقوی پرہیزگاری آج بھی میرے آپ کے درمیان میں آ سکتی ہے. آج بھی ہم اس نفس کی تمام خواہشوں کو کچل سکتے ہیں، لیکن آج ہم وسوسوں میں شیطان کے اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ نفس کی خواہشات کو ہم نہیں کچلتے، بلکہ نفس ہماری خواہشات کو کچل کے ہم سے الگ الگ عمل کی طرف لے کے چلے آتا ہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے شیطان کی ہر عمل کو ڈیفیٹ دیا، اسے نامراد کیا اور انہیں تباہ و برباد کیا. وہ اپنی زندگی کے اندر بڑھتے چلے گئے. اللہ انہیں رحمتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا، کامیابی عطا کرا، لیکن تکبر اور غرور کبھی ان کی زندگی کے اندر نہیں آئے. یہ دو عمل انسان کے معاملات کو تباہ و برباد کر دیتے. ایک انا، تکبر، اور غرور دوسرا عمل. یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی زندگی کے اندر نہیں تھی. وہ لوگ بھی میری آپ کی طرح انسان تھے. اللہ آسمان سے آرڈیننس نافذ کر دیا، قوانین نافذ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ زمین پہ چلتے ہوئے جنت کے آدمی ہیں، چاہے تو نیکی کا عمل کرے، چاہے تو جو ہے بدی کا عمل کرے.
اللہ اب ان کے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے, جنت ان کے حق میں ہو گئی, زمین پہ چل رہے, اللہ آسمانوں سے آرڈیننس ان کی زندگیوں پہ نازل کر دیا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمان میں پہنچے, جبریل سے کہتے جبریل یہ آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ایک شخص ہے, اس کا نام بلال ہے, ابھی وہ زمین پہ ہے, اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو جنت پہ سنا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو انسان اپنے عمل سے رب کی رضا کو پا سکتا ہے, یہی تو عمل, اسی لیے کہ اگر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. یہاں ہمارے پاس عمل کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج افلاس, منوست, تکلیفاں, پریشانیاں, ہر قسم کی آہ بکا اس لیے ہمیں گھیر لی کیونکہ ہم عمل سے سگلو دور ہیں. اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال دیتے ہیں. عمل ہماری زندگی کے اندر اس طریقے سے رس بس نہیں جا رہا جیسے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھا. آج تمام نعمتیں ہیں, تمام نعمتیں, یہ ایک نعمت ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو آج جو نعمت عطا کرا, یہ نعمتوں کا پور حصہ بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا, پور حصہ بھی. اس کے باوجود بھی بھوک مقدر تھا, چلچلاتی دھوپ سروں سے گزر جاتی تھی, پہاڑوں کی چٹان میں رہنے والے, اونٹ اور بکری کا دودھ پینے والے, زمین سے اگے ہوئے کھجور کو کھانے والے, وہ عمل, وہ سادگی پیدا کرے جہاں سے اللہ کا سورج ڈوبتا اور جہاں اللہ کا سورج نکلتا ہے. آج اللہ کے نام لینے والے باقی ہیں, یا ان کی کاذش ہے یا ان کی محنت ہے. تو یہاں تکبر اور غرور انسان کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہی کہا جا تیرے پاس جو کچھ ہے کر لے, لیکن میرے جو برگزار بندے ہوں گے, میرے جو تابع گزار ہوں گے, میری نعمتوں کو ڈھونڈنے والے, تلاش کرنے والے ہوں گے, راتوں میں کھڑے رہنے والے ہوں گے, گڑ گڑانے والے ہوں گے, اپنی آنکھ سے آنسو بہانے والے ہوں گے, وہ میرے ہوں گے. اسی لیے اللہ مجھے اور آپ کو جس دین کو وہ پسند کرتا ہے اس دین میں پیدا کیا ہے. جی اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, ان الدین ان اللہ اسلام. اگر اللہ کے قریب اس زمین پہ کوئی اگر مذہب پسند ہے تو صرف وہ اسلام ہے. اس دین میں اللہ مجھے اور آپ کو پسند ہے. اسی لیے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی آخرت کامیابی چاہتا ہے, میرے آپ کی کامیابی چاہتا ہے, اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو سلیکٹ کیا, چوز کیا اس کے دین کے اندر. سبحان اللہ. کوئی اگر آج ایک جو ہے جاب میلہ لگتا ہے, وہاں بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی آتے ہیں, لوگ اپنے ریزیوم لے کر, اپنے جو ہے بایو ڈیٹاس لے کر اس وقت مقام پہ پہنچتے, بڑی امریکہ کی کوئی کمپنی اسے سلیکٹ کرتی ہے تو اس کے سینے کو کے پھولنے کا انداز, اس کا زمین پہ چلنے کا انداز, اس کا خاندان میں گفتگو کرنے کا انداز, اس کا جو ہے باڈی لینگویج, اس کا جو تمام حصہ جو بدل جاتا ہے. دوست ساتھی, ایک معمولی سی ایسی کمپنی جو کب ڈاؤن فال ہو سکتی, کب موو ہو سکتی, بول نہیں سکتے, اس کا مقدر اس کے مالکوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتا. وہ ایک صرف برانڈ کمپنی ہے, گڈ ول ہے اس کا, تو لوگوں کے سینے پھل جاتے ہیں. میرے دوستو رب العزت اپنا برانڈ نیم دے رہا ہے مجھے آپ کو. رب العزت اپنی کمپنی میں سلیکٹ کر لیا مجھے آپ کو ادھر دین اللہ اسلام کے اندر, اور رب العزت مجھے اور آپ کو لقب سے نواز دیا, کنتم خیر امتین, کنتم خیر امتین اوجت الناس تامرون بالمعروف تنهون عن المنکر تؤمنون باللہ. اللہ اس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو سلیکٹ کر لیا. یہ عظیم ترین کام ہے جی, عظیم ترین کام. عزیز اور دوست ساتھیوں, اب اللہ نے اپنے بندوں کی رساکشی کو دیکھ کر کہا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا کر لے, لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے میری طرف آئیں گے, میرے طرف آئیں گے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, شیطان کی ان تمام مکر کو توڑنا ہے آج. جس نے اللہ کے دربار سے وعدہ کر کے نکلا کہ میں رب تیری اس مخلوق کو وسوسوں کے ذریعے بھٹکاؤں گا, ان کی زندگی کو اجاڑ بنا دوں گا, ہم اس کے تمام چیلنجز کا انشاءاللہ جواب دینے والے بنے. ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں شیطان مسکرا دے اور اللہ کے نظام کو ٹھیس پہنچا دے میری اور آپ کی وجہ سے. اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی کو کوئی میکلا ٹھیس پہنچا نہیں سکتا, لیکن میرے اور آپ کے اعمال کا مجھے اور آپ کو کل ڈے آف ججمنٹ کے دن, یوم القیام کے دن شرمندگی سے سر کو جھکانے والے نہ بنا دے. رب کے سامنے ٹھہرنے سے کترا جائے میں اور آپ. میرے دوست ساتھی, ہم ایسے بنے. کہا کہ جا جو تو کرنا چاہتا ہے. اب شیطان اپنے پورے مکر سے ختم ہوا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جیسے ہی تیار کیا, اللہ نے آدم کو آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا,
جیسے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھرا، جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی وہ تمام لوگ آپ کی پیٹھ سے جو ہے نکل کر دنیا میں واپس آئے، تمام لوگ۔ 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے حصے کو بیان کیا، 1000 سال، 2-3 سال کے نہیں تھے، 1000 سال، لیکن آپ کی عمر 950 سال تھی۔ وہ انشاءاللہ جب یہ سیریز کا جو باب چل رہا ہے، شاید کہ 2 ہفتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ہوں گے، آدم و حوا کے، پھر جنت سے نکال لے جانے کے، پھر حابیل و قابیل کا ہوگا، پھر وہ تمام چیزیں آئیں گے، پھر وہ تمام باتیں آئیں گی، شاید کہ 2 یا 1 ہفتہ، یہ 1 ہفتہ تو اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر شاید کہ آنے والے ہفتے میں شاید کہ اس کا دوسرا باب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اب یہاں اللہ رب العزت نے آدم کے پیٹ سے تمام لوگوں کو نکالا، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں تمام لوگ نکلے۔ اس میں انبیاؤں کی جماعت بھی ہے، رسولوں کی جماعت بھی ہے، فرشتوں کی بندوں کی تمام جماعت بھی، اکابرین ہے، تابعین ہے، تبع تابعین، تمام کے تمام ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم فرشتوں کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے سلام کیا، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب آپ کو اللہ رب العزت نے بنا دیا اور مخلوق آپ کی ٹھہر گئی، اب اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ آپ کو جو ہے جنت میں چھوڑ دیا، کہا کہ آدم یہ جنت ہے، یہاں رہو، یہاں کھاؤ، یہاں پیو، یہ تمام نعمت اب آپ کی ہے۔ اب آدم علیہ السلام جنت کے اس حصے میں ہے، زندگی کے دن بیتتے چلے آتے، آپ تنہائی اپنے آپ کو محسوس کرتے۔ ایک دن آپ جنت میں سو رہے تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے ہوا کو بنا دیا، بائیں پسلی سے اللہ نے ہوا کو تیار کر دیا۔ جب آدم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھتے کیا کہ آپ کے بائیں جانب پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تم کون ہے؟ تو اس نے کہا عورت ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو تمام علم دے دیا ہے آدم، آپ کو کہ یہ کون ہے؟ تو آدم نے کہا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آدم نے کہا ہوا ہے۔ پھر آدم نے ہوا کہنے سے پہلے حضرت ہوا سے پوچھا تم کس کے لیے بنائی گئی؟ تو کہا کہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر میرے دوست ساتھیوں، پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آپ تو سب علم جانتے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ہوا ہے، حیا کی نسبت سے آپ کا نام ہوا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی ہوا، یہی حیا میری بہنوں کے پاس آج موجود ہے۔ یہ وہ نسبت ہے دوست ساتھیوں، یہ وہ نسبت ہے، حیا کا اجماع یا اس کی جمع جو ہے ہوا ہے۔ اللہ اکبر عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ نے کہا ہم نے عورت کو ٹیڑھی پھستی سے بنایا ہے، اسے نرمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ لے چلو، اسے تم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر میرے دوستو ساتھیوں، عموماً عورت کی مزاج میں نرمی ہے، اس کے کام کاج میں نرمی ہے، جو کچھ پھرتی، جو کچھ قوت آپ میں ہے وہ تمام عمل عورت میں آ نہیں سکتے، کیونکہ وہ نرم مزاج کی ہے، نرم لہجے کی۔ ہاں کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو مردوں کو پیچھے کر دیتی، وہ اللہ ماشاء اللہ کا دو آتے۔ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میرے سے موٹر سائیکل نے سمجھ ایک عورت جیپ چلاتی جا رہی میرے سامنے، تو ایسے بھی ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم کو جو ہے پیروں کے گاڑی کی گیئر کو سمجھ میں آتا، یہ جو ہے رائٹ ہینڈ کے گیئر ڈالتے چلے، تو کچھ ایسے بھی عورتیں ہیں۔ بہرحال یہ کچھ زندگی کے ایسے حصے جس میں جو ہے کچھ عورتیں اکا دکا پائی جاتی ہے، جیسا ام سلیم تھی، ام جمیل تھی، یہ عرب دنیا کی وہ عورتیں تھیں جب نکلتی تو ان کی زبان ایسی تھی جیسے سانپ کی پھویار ہوتی، ہاتھ میں نوکیلا پتھر لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ڈھونڈ رہے ام جمیل کہاں ہے، نبی کی داڑھی کو پکڑ کے ان کے چہرے کو پھوڑ دوں گی، نعوذ باللہ۔ اس طرف یہ ہے، اور ہندا کا وہ حال تھا کہ ابو سفیان کے داڑھی اور مجھ کے بال پٹک اٹھا کر زمین پہ پٹک دی، شوہر کو سینے پہ پیر رکھ کے ٹھہر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب اسلام قبول کرنے آ رہی تھی، عمر بن خطاب ہاتھ پہ اسلام لوگوں قبول کرتے تھے، عمر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا ہٹ چرواہے کی اولاد، اور اس سے عورت تھی، عمر جس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے عمر کو کہا ہٹ چرواہے کی اولاد۔ عمر نے کہا یہ کون ہے؟ ایسی خداور شخصیت، ایسی عورت، تو کہا میں تیرے ہاتھ پہ نہیں بلکہ محمد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی، یعنی ایسی بھی عورتیں تھیں۔ تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، عورت نرم ہے،
اللہ نے اس کی زبان میں مٹھاس رکھی ہے، اور عورت مرد کے دل کا سرور ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. ایک خوشبو، دوسرا رب کی عبادت کرنا، تیسرا عورت کی عزت کرنا. اللہ اکبر. ہم ذرا اپنے ذہنوں کو صاف کریں. 2 پیاک مارے آتے جورو کو پھڑ بل کے رکھ دیے، بچوں کی گردن پکڑ کے اٹھا دیے، ساس کچھ بولتے ڈھکل ڈالے، سسا کچھ بولتے اور کونے میں کر دیے. یہ سب جاہلیت پنے کام ہے، یہ سب جاہلیت پنے کام ہے. اللہ تمہارے لیے تمہاری عورت کو رحمت بنایا، اور پھر ایک دوسرے کا اللہ نے پردہ مقرر کیا ہے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کا اللہ نے پردہ مقرر کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مرد کے دل کا سرور ہے. سبحان اللہ. عورت مرد کے دل کا سرور ہے. میرے دوست ساتھیو، اس آدمی کی زندگی کو دیکھ لیجئے جس کی زندگی میں عورت نہیں آتی ہے. کبھی وہ ماموں کی دکان پہ بیٹھا، کبھی وہ خالو کی دکان پہ بیٹھا، کبھی وہ جو ہے سلب کمپلیکس میں پانی نہا لے رہا، کبھی وہ تالاب کے پاس جا کے پانی نہا لے رہا، کبھی وہاں پہ دوستوں کے کپڑے پہن لے کے پھرا. زندگی ہے نہیں. دواخانے میں بیمار پڑا ہوا ہے، لگا کہ سرکاری دواخانہ لیں، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، بس ایسی زندگی. لیکن جس کی زندگی میں عورت آ جاتی، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور اللہ عورت کے ذریعے سے ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے. ایک عورت کے ذریعے سے 2 خاندانوں کو جوڑتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوست جب نکاح ہوتا ہے تو یہ 2 خاندان ایسے ہوتے ہیں جو نہ ان کو کبھی پہچانتے نہ ان کو کبھی. ریئر ایسا ہوتا ہے جو خاندانوں میں نکاح ہوتا ہے، لیکن زیادہ طور پہ ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی خاندان ہوتے ہیں. لیکن دوستوں نکاح ایک مبارک محفل اللہ رب العزت دونوں میاں بیوی کے بندھن میں ایسے باندھ دیتا ہے، یہ 2 خاندان اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے. تو اللہ اس عورت کی نسبت کے ذریعے سے دونوں کی زندگی میں برکت عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کی اس تخلیق پر حضرت حوا کو بنانے کے بعد کہا کہ دونوں آپ لوگ جو ہے جنت پر ہو، اور اللہ نے آپ کو نور کا لبادہ پہنا دیا، نور کا لباس پہنا دیا، جو کبھی ایک دوسرے کو جو بڑھانا نہیں دیکھ سکے. نور کا لباس پہنا دیا. اب کہا کہ آپ جنت پہ جہاں رہتے، جہاں جاتے، جو کچھ کھاتے کھاؤ، جو کچھ پیتے پیو، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. ہادی شجرہ، اللہ نے کہا کہ وہ جو جھاڑ ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا. اب یہاں اللہ رب العزت نے دونوں کو سمجھا دیا اور بتا دیا. اب جتنا آپ زندگی میں اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ جتنا آپ رہ سکتے رہیے، اللہ آپ کو اجازت دے دیا. لیکن اب شیطان یہ چاہتا کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں اللہ سے، اس کا پہلا جو عمل ہو یہیں سے شروع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. وہ جو وسوسے ہیں، وہ جو ماحولیات ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اب یہ دونوں اپنی زندگی بسر کریں جنت کے اندر. جنت میں ہے. اب شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. دیکھو وہ شجر، وہ جو جھاڑ ہے، تم اگر اسے کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی پالو گے، یعنی کبھی تم کو موت آنے والی نہیں ہے. تم ایسے جوان رہو گے، ایسی ہی رہو گے، ایسے پھرتیلے رہو گے، ایسی خوبصورت برقرار رہے گی، اور ایسی جوانی برقرار رہے گی. ایسے وسوسے پیدا کرا. تو سب سے پہلے وسوسے کو دل میں جگہ بنانے میں حوا کا رول تھا. اللہ کہ عورت جو ہے جلدی کسی کی باتوں میں جو ہے آ جاتی ہے، جلدی کسی کی باتوں میں. تو یہاں پہ حوا نے آدم سے کہا، اور آدم نے حوا کی بات کو مان کر وہ جو جھاڑ سے اللہ نے روکا تھا اس کے قریب گئے. جیسے اس کا پھل کھائے، وہ جو جنت کا لباس تھا آپ سے اتر گیا. اب دونوں کو حیا آئی، وہ اللہ کو دیکھ کر بہت دور بھاگنے لگی. تو اللہ رب العزت نے دونوں کو جنت کا لبادہ اتار کر زمین پہ چھوڑ دیا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، میں یہ بات یہاں آپ کے سامنے بات کو رکھ دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها